جنت کے نظارے۔ مسیحی رومیوں کی سرحد پر مسلمان مشغول جہاد تھے۔ 14-15 سال کا ایک نوجوان مجنونانہ انداز میں چیخ رہا تھا، اے انیا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ اب تیری فرقت مجھے گوارا نہیں۔ اہل قافلہ حیران تھے کہ اس کو یک بیک کیا ہو گیا۔ نوجوان کی حالت میں یہ تغیر اس وقت ظہور پذیر ہوا جب وہ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید کے قافلہ مجاہدین کے ہمراہ سرحد روم پر پہنچا تھا۔ وہ راتوں کو متواتر جاگتا رہتا اور نمازیں پڑھتا، دن کو روزے رکھتا، رفقا اور ان کی سواریوں کی خدمت کرتا۔ سرحد پر پہنچنے کے بعد ایک رات اس پر غنودگی طاری ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، انیا مرضیہ تیرا انتظار کر رہی ہے، چلو اس کے پاس چلیں۔ وہ نوجوان کو لے کر ایک خوبصورت باغ میں داخل ہوا جہاں صاف و شفاف نہریں جاری تھیں۔ نہروں کے کنارے حسین و جمیل لڑکیاں زیور اور لباس سے آراستہ موجود تھیں۔ ان لڑکیوں نے جب نوجوان کو دیکھا تو باہم سرگوشی کرنے لگیں کہ یہ انیا مرضیہ کا شوہر ہے۔ نوجوان نے پوچھا، تم میں انیا مرضیہ کون ہے؟ جواب ملا، ہم سب تو اس کی کنیز ہیں۔ نوجوان آگے بڑھا تو پہلے باغ سے زیادہ مرصع خوبصورت باغ ملا جہاں دودھ کی نہر جاری تھی۔ وہاں بھی پہلی عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے بھی نوجوان کو دیکھ کر باہم کہنا شروع کیا کہ یہ انیا مرضیہ کا شوہر ہے۔ نوجوان نے ان لڑکیوں سے انیا مرضیہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے وہی بات کہی کہ ہم سب اس کی خادمائیں ہیں، آپ اور آگے تشریف لے جائیں۔ نوجوان آگے بڑھا تو اسے تیسرا باغ ملا اور اس باغ کی تزئین دونوں باغوں سے زیادہ تھی۔ وہاں شہد کی نہر جاری تھی اور خوبصورت دوشیزاؤں کی جماعت موجود تھی جن کے حسن و جمال گزشتہ دونوں باغ والیوں سے فزونتر تھے۔ انہوں نے بھی نوجوان کا اسی طرح خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور کہا، اے اللہ کے ولی، ہم سب اس کی خادمائیں ہیں، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد نوجوان آگے بڑھا تو اسے سفید موتیوں کا ایک محل نظر آیا۔ ایک مہوش اس کے دروازے پر خدمت دربانی انجام دے رہی تھی اور وہ ایسے لباس و زیورات سے مزین تھی جس کا آج تک اس نوجوان نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب اس دربان خادمہ نے نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا تو باادب استقبال کیا اور خیمے کے اندر جا کر انیا مرضیہ کو آمد کی خبر دی۔ اس کے بعد نوجوان خیمے کے اندر داخل ہوا تو وہاں دیکھا کہ سونے کا مرصع تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک حسن و جمال کی ملکہ براجمان ہے۔ نوجوان اس سے دیکھتے ہی مفتون ہوا۔ اس نے استقبال کیا اور کہا، مرحبا اے اللہ کے ولی، ہمارے پاس آپ کی آمد کا وقت قریب ہے۔ نوجوان بے قرار ہوا اور چاہا کہ اس کے قریب جائے، مگر انیا مرضیہ نے روکا اور کہا، صبر کیجیے، ابھی آپ میں حیات دینوی کا اثر باقی ہے، اس لیے ہمارا وصال ناممکن ہے، مگر ہاں انشاءاللہ آج شام آپ یہیں آ کر روزہ افطار کریں گے۔ نوجوان اس خواب سے بیدار ہوا تو اس کی حالت متغیر تھی۔ سکون و چین غائب، صبر رخصت، دیوانوں کی طرح پکارتا پھرتا تھا، اے انیا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ تمام رفقائے جہاد نوجوان کی حالت سے متفکر تھے۔ یہ وہی نوجوان ہے کہ ایک دن جب حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جہاد کی تیاری کی اور آپ نے فرمایا جہاد کے فضائل میں قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ رفقا میں سے ایک نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ان رفقا میں 14-15 سال کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا باپ بہت ساری دولت چھوڑ کر مرا تھا۔ یہ آیت سن کر اس نے شیخ سے پوچھا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید فرمایا ہے؟ شیخ عبدالواحد نے فرمایا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ اس نے کہا، پھر آپ حضرات گواہ رہیں کہ میں نے اپنی جان اور مال جنت کے بدلے بیچی۔ شیخ نے اولاً تو اسے بہت فہمائش کی کہ اس راہ میں بے شمار مصائب ہیں، مگر اس نے ایک نہ مانی اور سامان جہاد کے سوا تمام مال و دولت راہ خدا میں لٹا کر حضرت شیخ اور ان کے رفقا کی فوج کے ہمراہ سرحد روم کی جانب چل پڑا۔ نوجوان کی اس حالت کی خبر جب شیخ عبدالواحد بن زید کو پہنچی اور انہوں نے نوجوان سے معذرت دریافت کیا تو اس نے مذکورہ بالا خواب ذکر کیا۔ حضرت شیخ کا بیان ہے کہ ابھی نوجوان اپنی داستان ختم کر کے میری مجلس سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ رومیوں کے ایک لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔
نوجوان نے اٹھ کر ان سے مقابلہ کیا اور کافروں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد 10واں یہ خود تھا زخم کھا کر زمین پر آ رہا۔ شیخ نے دیکھا کہ اس کا پورا جسم خون میں لت پت ہے اور وہ زور زور سے ہنس رہا ہے، مسرت و شادمانی کی ہنسی، اور چند لمحے بعد اس کی روح قید جہاں سے آزاد ہو گئی۔ گمشدہ بچہ مل گیا۔ ایک عورت فریاد و زاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی مضطرب ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے اس سے وہ 2 درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا۔ راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ دیناروں کی بارش۔ حضرت عبدالواحد بن زید کی مجلس میں قریش کے کچھ شرفاء بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز ان میں سے کسی نے کہا ہم لوگوں کو تنگ دستی کی وجہ سے تباہی اور موت کا اندیشہ ہے۔ حضرت نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم رفیع کے وسیلے سے جس سے تو مخصوص اولیاء میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور وہ نام اپنے برگزیدہ بندے کے دل میں الہام فرماتا ہے، تو اسی وقت ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس سے شیطانی خیالات میرے اور میرے دوستوں سے دور ہو جائیں۔ بے شک تو احسان فرمانے والا قدیم الاحسان ہے۔ اے اللہ۔ اسی وقت حاضرین نے چھت شق ہونے کی آواز سنی اور دیناروں کی بارش ہونے لگی۔ پھر حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے غیر خدا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ سب دینار اٹھا لو۔ ان لوگوں نے لے لیے اور حضرت نے خود کچھ نہیں لیا۔